أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچے، میری پیاری ٹیچرز، میری پیاری فیملی، میرے پیارے دوست احباب، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ہر جگہ آسانیاں فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنا دے۔ یا پاک پروردگار ہماری زندگی جتنی بھی باقی ہے ایمان پر قائم رہے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا۔ علم کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا کہ وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کو دیکھ لیتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر تھے۔ ان کے سامنے اگر کوئی شریعت کے خلاف کام ہوتا تو وہ اسے روکتے، کیونکہ یہ ان کی نبوت کا تقاضا تھا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے سامنے فرمایا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 70۔ کالا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، خضر علیہ السلام نے کہا پھر اگر تو پیروی کرنا چاہتا ہے میری، فَلَا تَسْأَلْنِی، تو نہ سوال کرنا مجھ سے، عن شیءٍ، کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ احدث، یہاں تک کہ میں خود بیان نہ کر دوں، لَکَ مِنْہُ ذِکْرًا، تیرے لیے اس کا ذکر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان پر سفر کی آخری شرط واضح کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو راستے میں جو بھی غیر معمولی یعنی بظاہر کوئی عجیب کام دیکھو، کوئی غلط ہوتا دیکھو، تو آپ فوراً اس پر سوال نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی اعتراض اٹھائیں گے۔ پھر نصیحت کی کہ صبر سے انتظار کریں گے، جب مناسب وقت آئے گا میں خود اس کی حقیقت اور حکمت تمہیں بیان فرما دوں گا۔ آپ سوچیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ شرط کیوں رکھی؟ دیکھیں، آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بعض ایسے امور کا علم دیا تھا جو عام انسانوں اور حتیٰ کہ ایک جلیل القدر نبی کی ظاہری علم سے بھی مختلف تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کے مطابق ہر چیز کو دیکھتے تھے، اس لیے اگر وہ ہر واقعے پر فوراً سوال کرتے تو اصل مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمتوں کا مشاہدہ ہی نہ ہو پاتا اور نہ مقصد پورا ہوتا۔ اچھا دیکھیں، آپ نے یہ غور کیا کہ یہاں ایک تربیت کا اصول بھی ہمیں دیا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں پہلی نظر میں غلط یا ناقابل فہم لگے، ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی وہ ویسی ہو۔ بعض اوقات مکمل حقیقت ہمارے سامنے آنے تک صبر کرنا چاہیے۔ جلد بازی میں فیصلہ کرنا یا اعتراض کرنا درست نہیں ہوتا۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انسان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات سے یہ بھی مطلب نہیں کہ ہر شخص کے ہر عمل پر خاموش رہا جائے۔ حضرت خضر کا معاملہ خاص تھا کیونکہ وہ براہ راست اللہ کی رہنمائی میں کام کر رہے تھے۔ عام انسانوں کے لیے شریعت ہی معیار ہے، اگر کسی بھی عمل کو اس کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ آج دیکھیں تو ہم لوگوں میں صبر اور برداشت کی کتنی کمی ہے۔ ہم جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں، ہمیں صبر اور برداشت کی عادت ڈالنی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 71 پڑھتے ہیں۔ فَانطَلَقَا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا رکبا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ، کشتی میں، تو خرقہا، اس نے شگاف کر دیا اس میں۔ کالا، موسیٰ نے کہا، احرقتہا، کیا تو نے شگاف کر دیا اس میں، لتغرقا، تاکہ تو غرق کر دے، اہلہا، اس کے رہنے والے سواروں کو، لقد جیتا، یقیناً تو آیا ہے، شیئن امرا، بڑے غلط کام کو۔ اس آیت میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا پہلا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ان دونوں نے سفر کا آغاز ایک کشتی سے کیا۔ کشتی کے مالک غریب اور نیک لوگ تھے، انہوں نے بغیر کرایہ لیے دونوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ لیکن ہوا کیا، سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں ایک ایسا شگاف کر دیا کہ کشتی عیب دار نظر آنے لگے، لیکن سوراخ اس قدر کیا کیا کہ کشتی فوراً نہ ڈوبے۔ اب یہاں دیکھیں، کوئی بھی ہوتا تو یہ سوال ضرور کرتا نا کہ اچھی بھلی کشتی میں آپ نے سوراخ کیوں کیا؟ اب یہی سوال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھ کر حضرت خضر سے کیا اور وہ چپ نہ رہ سکے، کیونکہ وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے اور شریعت کے مطابق یہ ایک غلط کام تھا اور برائی کو روکنا
اور انصاف کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے انہوں نے فوراً کہا، کیا آپ نے یہ اس لیے کیا کہ سواروں کو آپ غرق کر دیں؟ یہ تو بڑا ہی سنگین کام ہے۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض اپنی جگہ درست تھا نا، کیونکہ وہ تو اس وقت ایک ظاہری صورتحال دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھیں، ابھی اس کام کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بتائی تھی۔ اس آیت میں لفظ امرا استعمال ہوا ہے۔ یہ ایسے کام کو کہتے ہیں جو انتہائی غیر معمولی، حیران کن ہو، بظاہر بہت سنگین معلوم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک احسان کرنے والے غریب کشتی والوں کی کشتی کو نقصان پہنچانا ظاہر میں واقعی بہت بڑا ظلم محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھیں، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ظاہری حالات دیکھ کر فوراً فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ بہت کچھ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمارے علم سے کہیں وسیع ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ برائی دیکھ کر چپ رہنا بھی درست نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی کیا وہ بھی درست تھا، لیکن جب بعد میں حقیقت کا پتہ چل جائے تو اسے بھی مان لینا چاہیے۔ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 72 اور 73 پڑھتے ہیں۔ کالا، اس نے کہا، علم اقل انکا، کیا نہیں میں نے کہا تھا کہ بے شک تو لن تستطیع، ہرگز نہیں تو استطاعت رکھے گا، مائی یا صبرا، میرے ساتھ صبر کی۔ آگے حضرت موسیٰ جواب دیتے ہیں، کالا لا تؤاخذنی، موسیٰ نے کہا، نہ تو مواخذہ کر میرا، بما نسیت، اس پر جو میں بھول گیا، یعنی کہ میں نے تو شرط رکھی تھی نا کہ میں نہیں بولوں گا، ولا ترہقنی، اور نہ تو ڈال مجھ پر، من امری عسرا، میرے معاملے میں تنگی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ دیکھیں، جو شرط رکھی گئی تھی وہ یہی تھی نا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میرے کسی کام پر سوال نہیں کرو گے جب تک میں خود اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو یہ بات پہلے ہی آپ کو بتا دی تھی کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں یہ یاد دلانا ہے کہ یہ سفر عام تعلیم کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمتوں کو سمجھنے کا سفر ہے۔ جب تک پورا واقعہ سامنے نہ آ جائے اس وقت تک کسی نتیجے پر پہنچنا درست نہیں۔ اب یہاں صبر سے مراد صرف تکلیف برداشت کرنا نہیں ہے، یہاں مراد ہے اپنے فیصلے کو روک لینا، جلد بازی سے بچنا اور مکمل حقیقت سامنے آنے تک انتظار کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کچھ علوم مرحلہ وار سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر انسان ہر قدم پر جلد بازی کرے تو وہ علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ آیت نمبر 73 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کو جواب دے رہے ہیں کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے اس معاملے پر مجھ پر سختی نہ کیجیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ حضرت خضر سے کیا ہوا وعدہ یا شرط بھول گئے تھے۔ انہوں نے نہ اپنی بات پر اصرار کیا، نہ کوئی بہانہ بنایا، بلکہ نہایت عاجزی سے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کی۔ اب یاد رہے کہ حضرت موسیٰ خود تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور یہاں دیکھیں وہ کس قدر عاجزی سے اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ میری بھول کو چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے لیے آنے والا سفر مشکل ہو جائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کی بہترین مثال ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی نشانی ہے کہ وہ اپنی غلطی پر ضد نہیں کرتے بلکہ حق واضح ہونے پر اسے قبول کر لیتے ہیں۔ اور آیت کے آخری حصے میں دیکھیے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں کہ اس ایک لغزش کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ مجھے اگلے سفر پر ساتھ نہ لے کر جائیں آپ، اور میں مزید کچھ سیکھنے سے محروم رہوں۔ آپ یقین کریں، دو افضل ہستیوں کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کس قسم کا رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، ادب، آداب، بہترین رویے، سیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور کیسے سمجھائیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ایسے سمجھاتے ہیں کہ حفظ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، شیئر کرنا مت بھولیے، لائک کا بٹن دبا دیں اور کمنٹس پاس کیا کریں۔ اللہ حافظ۔